وجهه الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة البقرہ آیت نمبر 272 اور 73 للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون للفقراء الذين ان فقیروں کے لیے جو احصروا روک دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے ضربا فی الارض زمین میں چلنے کی یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں ان کو جاہل لا علم اغنیاء مالدار من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے تعریفہم تو ان کو پہچانے گا بسیماہم ان کے نشانات کے ساتھ لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافا چمٹ کر وما تنفقوا من خیر اور جو تم خرچ کرو مال میں سے فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے الذین ينفقون اموالہم وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل رات کو والنہار دن کو سرا چھپ کے وعلانیہ اور ظاہر فلہم اجرہم پس ان کے لیے ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے ولا خوف علیہم اور نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے دوہرا لیں للفقراء الذین ان فقیروں کے لیے احصروا جو روک دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے ضربا فی الارض زمین میں چلنے کی یحسبہم الجاہل گمان کرتے ہیں ان کو لا علم اغنیاء مالدار من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے تعریفہم تو ان کو پہچانے گا بسیماہم ان کے نشانات سے لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافا چمٹ کر وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو من خیر خیر سے فإن اللہ بے شک اللہ تعالی بہ علیم اس کو مکمل جانتا ہے الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو باللیل رات کو والنہار اور دن کو سرًا چھپکے سے وعلانیہ اور ظاہراً فلہم تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا ان پر ولا هم يحزنون
نہ وہ غمگین ہوں گے، للفقراء الذین، ان فقیروں کے لیے، کیا ان فقیروں کے لیے، پیچھے بات ہو رہی تھی صدقات کی، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مال دو اللہ کے راستے میں، یہ مال کن کے لیے ہے؟ للفقراء الذین، وہ صدقات کن کے لیے ہیں؟ ان فقیروں کے لیے۔ آگے ان کی تقریباً 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے مال کے حقدار ہیں۔ صدقہ تو کرنا ہے نا آپ نے، یہ آیت بڑی غور طلب ہے اور بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ صدقہ ہم کرتے ہیں اور آتے جاتے کوئی مانگ لے دے دیتے ہیں، کسی نے سوال کیا دے دیا، باہر جو بیکاری ہیں پیشہ وروں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن کا حق ہے نا صدقے کا، ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ لوگ یوں نہیں ملتے کہ آپ سے مانگے، وہ تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور اولین حق ان لوگوں کا ہے، ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کو زیادہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہوگا۔ کتنی صفات اللہ نے بیان کی؟ 6 صفات۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ 6 صفات ہی اصحاب صفہ میں موجود تھی۔ دراصل ان کے لیے یہ حکم دیا جا رہا تھا کہ ان پہ خرچ کرو، کیونکہ ان میں 6 صفات موجود ہیں۔ ان کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں جن میں یہ 6 صفات ہوں گی، ان میں سب سے پہلے جو ہے خرچ کیا جائے گا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ للفقراء، یہ مال کن کا حق ہے؟ جو کون ہے؟ فقیر ہیں، جو فقیر ہیں۔ فقیر کیا ہے؟ جس کے پاس اتنا مال نہیں کہ وہ اپنا خرچہ چلا سکے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کچھ دیں۔ اب میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ فقیر کون ہوتا ہے، کون آدمی مانگ سکتا ہے اور کون نہیں مانگ سکتا۔ وہ شخص آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کچھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، ایک پیالہ ہے بڑا اچھا قسم کا اور ایک ٹاٹ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہ لے کر آؤ۔ وہ بندہ لے کر آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے جو یہ دونوں چیزیں مجھ سے خریدے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بھائی بڑھاؤ، اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک اور شخص کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا میں ان دونوں چیزوں کے 2 درہم دیتا ہوں۔ درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ۔ اب اللہ کے نبی نے وہ دونوں چیزیں اسے 2 درہم کے بدلے میں فروخت کر دی۔ اب 1 درہم اسے دیا، فرمایا کہ اس کا گھر میں کچھ کھانے کے لیے لے جاؤ، اور 1 درہم کا فرمایا کہ جاؤ اس کی کوئی وہ کلہاڑی وغیرہ جو خرید کے لاؤ۔ وہ شخص لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اس کی دستی جو ہے وہ لگائی، فرمایا جاؤ جنگل میں اور جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ اب یہ شخص جنگل میں گیا، لکڑیاں کاٹتا رہا، اور 15 دن گزرے کہ یہ بندہ 10 درہموں کا مالک بن گیا۔ کتنے دنوں میں؟ 15 دنوں میں 10 درہموں کا مالک بن گیا۔ اب آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ بلایا، فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ تو محنت کر کے کما رہا ہے، کھا رہا ہے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو مجھ سے مانگے اور میں تجھے دوں، اور قیامت کے دن جب تو اللہ کے دربار میں آئے تو تیرے چہرے پہ گوشت ہی نہ ہو۔ یہ حدیث بڑی غور طلب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس شخص کے پاس کیا تھا؟ صرف 1 پیالہ اور 1 ٹاٹ۔ نبی علیہ السلام نے اسے مانگنے نہیں دیا، سوال ہی نہیں کرنے دیا۔ اللہ اکبر! کیوں نہیں سوال کرنے دیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل تندرست تھا، بالکل صحت مند تھا، وہ کما سکتا تھا، کما نہیں رہا تھا۔ ہاں، جو کما ہی نہیں سکتا اس پہ تو ظاہری بات ہے خرچ کیا جائے گا، وہ مانگے نہ مانگے۔ جو شخص اچھا بلا ہے، صحت مند ہے، وہ مانگتا ہے، اسے بھی کام پہ لگائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لوگ آتے تھے نا بیعت کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے بھئی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، میری فرما برداری کرنی ہے۔ اور آپ علیہ السلام بعض اوقات یہ بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے سوال مانگنا نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، کیوں جی سمجھ آئی ہے نا بات کی؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے
کیونکہ اوپر والا دے رہا ہے اور نیچے والا لے رہا ہے، لہٰذا جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے نا وہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا، وہ صحابی آئے نا، اللہ کے نبی مجھے کچھ دیں، حکیم ان کا نام تھا، اللہ کے نبی دیں، نبی علیہ السلام نے دے دیا۔ دوبارہ کچھ دیر بعد پھر آئے، مانگا، نبی علیہ السلام نے دے دیا، پھر کچھ دیر بعد آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حکیم ان الدنیا حضرت حلوہ، یہ جو دنیا ہے نا بڑی سرسبز و شداب، بڑی میٹھی ہے، تو بندہ مانگتا رہے جی تو نہیں بھرتا، لیکن اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، لہٰذا یہ مانگنا جو ہے نا تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس دن کے بعد حکیم بن حزام نے مانگنا اپنا روک دیا، مانگنا ترک کر دیا اور وعدہ کر لیا اللہ کے نبی اب مرنے تک کسی سے سوال۔ حالات بڑے مشکل آئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا، انہوں نے بلایا حکیم آپ کا حصہ ہے مال غنیمت سے، فرمایا نہیں لوں گا۔ جی وظیفے مقرر کر رہے ہیں، فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا میں اللہ کے نبی سے وعدہ کر چکا ہوں کہ مرنے تک اب کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ حضرت عمر کا دور آیا، انہوں نے بھی بلایا حکیم یار تیرے کچھ پیسے ہیں لے لے، ہم نے سب کے وظیفے مقرر کیے ہیں، جو ماڑے ہیں غریب ہیں آپ بھی لے لو۔ کہا نہیں لوں گا۔ کہا لے لو۔ کہا میں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے کہ مرنے تک کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ حضرت عمر فرمانے لگے لوگو تم گواہ رہنا، کہیں حکیم اللہ کے دربار میں شکایت نہ کر دے کہ میں ماڑا تھا، عمر نے مجھے کچھ نہیں دیا، تم گواہ رہنا میں نے اسے دیا ہے لیکن اس نے خود لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ہمیں تو عادت پڑ جاتی ہے، یقین جانیں، کوشش ہی ہوتی ہے، لوگوں کی جیبوں پہ ہی نظر ہوتی ہے، کسی طریقے اپنا نہ ہی نکالنا پڑے، اسی سے ہی مانگ لیں۔ اور کہیں ایسے اچھے بھلے ہم نے لوگ دیکھے، اچھا بھلا کام تھا، بیچ میں کوئی مصیبت آئی تب سے مانگنے کی عادت پڑی ہے، اب وہ چھوڑتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی محنت سے تو اتنا ملتا ہی نہیں، مانگ کے ایک دن کی دیہڑی کئی دفعہ 10,000 سے اوپر چلے جاتی ہے، اتنی انجینئر کی بھی نہیں لگتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو مانگنا کسی کے لیے درست، 3 طرح کے بندے ہیں جن کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال کر سکتا؟ کیوں جی باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی طرح کے بندے ہیں جو مانگ سکتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ ایک شخص نا نبی علیہ السلام کے پاس ہے، اللہ کے نبی میں نے کسی کی ضمانت اٹھائی تھی، وہ بندہ پتہ نہیں کہیں چلا گیا یا فوت ہو گیا، اب میں ضامن تھا، انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے، میں نے مال دینا ہے، اللہ کے نبی مدد کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابی صرف 3 بندوں کے لیے مانگنا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز ہے۔ نمبر 1، جو بندہ کسی کا ضامن بنا، ضامن سمجھتے ہیں؟ ضمانت، گارنٹی لیتے ہیں نا، وہ خاص کر جب جاتے ہیں وہ قسطوں والی دکان پہ، وہ کیا کہتے ہیں، ان کی گارنٹی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی ضمانت نہیں کسی نے دینی، کل انشاءاللہ سود کا سبق آئے گا نا، وہ قسطوں والوں کا بھی حل کریں گے، تو کل کی جو نشست ہے سود کے حوالے سے بڑی اہم ہوگی، گزارش ساتھی ضرور تشریف لائیں۔ تو یہ جو گارنٹی ہوتی ہے، کسی کی گارنٹی اٹھانا، بھئی یہ بندہ پیسے دے گا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اب وہ بندہ فوت ہو گیا یا کہیں چلا گیا، ظاہری بات ہے جس نے گارنٹی اٹھائی ہے وہ تو پکڑا گیا، اب بیچارہ پھنس گیا، اب اس پہ پیسے پڑ گئے، یہ بندہ جو ہے اب اپنی گارنٹی کے پیسے پورے کرنے کے لیے وہ لوگ مانگ سکتا ہے۔ نمبر 2، کوئی شخص اچھا بھلا تھا، کاروباری تھا، اچانک کوئی آفت آئی، کاروبار تباہ ہو گیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کی 50 بھینسیں، 100 بھینسیں جو کروڑوں روپے کی مالکیت تھی وہ تباہ ہو گئی، اب وہ بیچارے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہونے سے مراد کہ اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ کمانے کو نہ کھانے کو، اب جب تک یہ ہلکا پھلکا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے، ان کے لیے گنجائش ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، یا کوئی فیکٹری تھی یا بڑی دکان تھی، آفت آئی، اچانک آگ لگ گئی، ایسا بھی ہو جاتا ہے، آگ لگ گئی، ہمارے ہاں کہتے ہیں جی پہلے ہی وہ کروا کے رکھو تاکہ کل کو کوئی آگ شاگ لگ جائے تو آپ کو پیسے ملیں، وہ کیا کرواتے ہیں جی، انشورنس کروا کے رکھو، آگ لگ جائے گی نا تو وہ پورے کے پورے پیسے دے دیں گے، گاڑی ٹوٹ جائے جل جائے جو مرضی وہ پورے کے پورے پیسے، بعض تو خود ہی اپنا نقصان کر دیتے ہیں، تو جی ہمیں وہاں سے پورے کے پورے پیسے مل رہے ہیں، یہ بہرحال معاملہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔
ہاں یہ درست ہے کہ کسی کے اوپر ایسی کوئی آفت آئی، آگ لگ گئی، بارش کی وجہ سے فصل تباہ ہو گئی، کچھ نہیں پیچھے بچا، اب یہ بندہ جو ہے جب تک یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، قرضہ نہیں ختم ہو جاتا، مشکل حل نہیں ہو جاتی، تب تک لوگوں سے سوال کر سکتا ہے۔ جب یہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ آ گیا، اس کے بعد اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز۔ کتنے بندے ہو گئے جی؟ 2 بندے۔ تیسرا بندہ وہ بالکل ماڑا ہے، غریب ہے، کھانے کے لیے پاس کچھ نہیں، اب گھر میں فاقے ہیں، اب وہ بندہ سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی یہاں بھی ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، یہ جو بکاری ہوتے ہیں ان سے تو میں اکثر منع کرتا ہوں، ان کو مت دیا کریں۔ کیوں نہ دیا کریں؟ میں ابھی بتاتا ہوں، پہلے یہ مسئلہ حل کر لیں کہ وہ بالکل ماڑا ہے، غریب ہے، اب یہ مانگ سکتا ہے کیسے؟ اس پہ بھی شریعت نے ایک شرط رکھی ہے، فرمایا تب یہ مانگ سکتا ہے جب اس کے علاقے کے جو اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، 3 بندے، کتنے؟ 3 بندے گارنٹی دیں کہ واقعی یہ بندہ ماڑا ہے اور واقعی یہ بندہ مستحق ہے، اب یہ بندہ جو ہے لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مانگے گا حرام مانگے گا، جو بھی کھائے گا وہ حرام کھائے گا۔ کیوں جی؟ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ہم کہاں سے 3 بندوں کی گارنٹیاں ڈھونڈتے پھریں؟ کوئی ہم سے مانگتا ہے، ماڑا بندہ جی گھر میں فاقہ ہے، ہم کہاں سے گارنٹیاں ڈھونڈتے پھریں؟ تو اس کے لیے جو ہے جماعتیں اور بھی انہوں نے بھی اپنا سیٹ اپ کیا ہوگا، ہمارا بھی ایک سیٹ اپ ہے کہ جو بھی مانگنے والا جس علاقے کا ہے نا، اس کے علاقے کے 3 بڑے علماء جو ہیں وہ تزکیہ بنا کے دیتے ہیں۔ کیا بنا کے دیتے ہیں؟ تزکیہ۔ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے علاقے کے وہ بڑے عالم ہیں، ان کے علاقے کے امیر ہوں گے، وہ اس بات کی گارنٹی اٹھائیں گے کہ یہ واقعی میں اس بندے کو جانتا ہوں، یہ بندہ ماڑا ہے، غریب ہے، مستحق ہے، لہذا اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو یہ تزکیہ جو ہے وہ اس بندے کی گارنٹی یا گواہی ہوتی ہے۔ جس کے پاس یہ 3 تزکیے ہوں گے وہ بندہ سوال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ ان 3 بندوں کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ سوال کرے۔ اب ہم اکثر دیکھتے ہیں کبھی ہوٹلوں کے باہر نکلیں، وہ اتنے بیکاری، اللہ معاف کرے، 1 منٹ کے لیے روڈ میں کھڑے ہو جائیں تو اتنے زیادہ بیکاری آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو دراصل معاملہ یہ ہے کہ یہ پیشہ ور بیکاری ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ آپ کو پتہ ہوگا شاید یہ کوئی 2-3 سال پہلے وہ لاہور میں بھی کچھ بندے پکڑے گئے جن کے اکاؤنٹ تھے کروڑوں روپے تھے اور وہ بیکاری تھے، اور ایک بندے کی تو شادی ہے، بیکاری تھا، اس نے شادی کی، شاید اس نے اپنا وہ شیر بھی منگوایا اور وہ بڑی جو گاڑی ہوتی ہے لیموزین منگوائی اپنی شادی پہ، ہے کیا؟ مانگنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ اتنے مالدار، لیموزین منگوائیں اور وہ شیر منگوائیں، اللہ اکبر۔ تو یہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی قانون سازی کی جائے اور اس پہ عمل بھی کیا جائے، کیونکہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کون ہے، کیسا ہے، کیا کرے گا، نشہ کرے گا، حرام کھائے گا، کیا کرنے والا ہے، کیا نہیں۔ جب ہم اس کو پیسے دے دیتے ہیں نا تو یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس پیشہ ورگ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، جبکہ شریعت کہتی ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں تم ضرور تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں میں جو ہے وہ تم نے تعاون، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دے کے آپ اس کی مزید حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اچھا بھلا ہٹا کٹا کما سکتا ہے لیکن نہیں کما رہا، اور کہانیاں بھی ایسی ایسی عجیب سناتے ہیں، یقین جانے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جی آج میں گھر سے آیا تھا، وہ جیب کاٹی گئی ہے، دیہڑی نہیں لگی، مہربانی کرے میرے ساتھ کو تعاون کر دیں۔ بہترین ایسے لوگوں کا حل ہے، تیری دیہڑی نہیں نہ لگی، یہ جھاڑو پکڑ، یہ گلی صاف کر، ہم تجھے دیہڑی دیتے ہیں۔
یہاں سے کوڑا اٹھا، یہ آپ کے محلے کا کام ہو جائے گا، آپ کی صفائی ہو جائے گی، آپ کا بھلا ہو جائے گا، ساتھ اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا کیونکہ میں نے کئی آزمائے ہوئے ہیں، اب وہ کہے گا او نہیں 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 میں کل آ جاؤں گا، نہیں مجھے یہاں پہ درد ہو رہی ہے، نہیں میرے یہ گھر بچے انتظار کر رہے ہیں، بہانے کر کے جان چھڑائے گا اور بھاگے گا، کیونکہ محنت ہی سے بچ کے تو یہ آیا تھا، محنت سے بچنے کے لیے تو یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ اسے بولا ٹھیک ہے تیری دیہڑی نہیں لگی، ہم تیری دیہڑی لگوا دیتے ہیں، بھائی یہ کام کر، یہ دیہڑی لگا، اتنی دیر کا کام ہے، کام کر، ہم تجھے کھانا لے کے دیتے ہیں، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں سے تعاون کر کے ان کی حوصلہ افزائی مت کریں، ان کا اور حوصلہ بڑھتا ہے، یہ پھر محنت کی طرف نہیں آتے، بلکہ یہ جو آرام سے مل رہا ہے، اب دیکھیں نا 1 گھنٹے میں تقریباً 100 سے زیادہ، یا یہ 2-3 گھنٹے میں 100 سے زیادہ اوپر بندوں سے یہ مانگ لیتے ہیں، کوئی 50 دے رہا، کوئی 20 دے رہا، کوئی 30، کتنی بڑی دیہڑی لگ جاتی ہے، پھر بھی یہ سیر نہیں ہوتے۔ ہاں جو واقعتاً سمجھتے ہیں اتنا معذور ہے بیچارہ کما ہی نہیں سکتا، واقعی ضرورت مند ہے، ٹھیک ہے اس کے ساتھ تعاون کریں، لیکن اچھے بھلے بکاریوں کو دے کے ان کی حوصلہ افزائی مت کریں۔ کیوں جی مسئلے کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ اچھا جی، ہم نے کتنی صفات بیان کی تھی جن کو مال دینا ہے؟ 6 کا ذکر کیا تھا، 6 جو یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں۔ کیسے روک دیے گئے؟ ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو بے دخل کر دیا گیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے۔ نمبر 3 لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، کمائیں کہاں سے؟ کیا مطلب زمین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہم نے مدرسے میں رہنا ہے، بس پڑھنا ہے پڑھانا ہے۔ اب وہ مدرسے میں یا مسجد میں بیٹھے ہیں، جیسا کہ صحابہ صفا، وہ کاروبار نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھتے تھے اور ہر وقت جو ہے دین کا علم حاصل کرتے رہتے تھے، اور انہی کی جو ہے وہ بدولت آج دیکھیں اسلام محفوظ ہوا، احادیث محفوظ ہوئی اور صحیح معنوں میں ہم تک وہ پہنچی۔ تو لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں سفر وغیرہ نہیں کر سکتے۔ 3 صفتیں ہو گئی۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، جاہل جو ہیں وہ ان کو کیا گمان کرتے ہیں؟ کیا گمان کرتے ہیں؟ غنی۔ کیوں غنی سمجھتے ہیں؟ من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ وہ اتنے خوددار قسم کے آدمی ہوتے ہیں، وہ چاہے بھوکے رہیں لیکن پھر بھی لوگوں سے مانگتے، وہ سوال سے بچتے ہیں، سوال ہی نہیں کرتے۔ فرمایا تعریفہم، اب ہم ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تعریفہم بسیماہم، تو ان کو پہچانے گا ان کے نشانات سے۔ چہرے پہ بعض اوقات حضرت یہ غربت کے جو ہیں وہ آثار نظر آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بھئی اچھا بھلا یہ آدمی تھا، رنگ کیوں پیلا پڑ گیا، کیوں یہ کمزور دکھائی دے رہا ہے، اچھا بھلا پتہ چل جاتا ہے بھئی دیکھ کے یہ بندہ بیچارہ فلاں جگہ کام کرتا ہے، 20-22 ہزار تنخواہ ہے، سب کو پتہ ہے آج کل 8-10 ہزار ہے تو بل ہی آ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے اگر رینٹ پہ مکان ہے تو کرائے پہ سب کچھ چلا گیا، کھائے گا کہاں سے، پیے گا کہاں سے، تو اتنا ہم بھی ذہن کو لڑائیں، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بھئی جتنی اس کی آمدن ہے اس سے گزارا، 3-4 اس کے بچے ہیں، کھانے والے ہیں، پینے والے ہیں، راشن کی ضرورت ہے، تو بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے۔ لیکن اس میں یہ بہت بڑی خوبی ہے، لا یسألون الناس الحافا، یہ نمبر 6 ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ یہ جو پیشہ ور ہوتے ہیں یہ تو چمٹ ہی جاتے ہیں نا، بھائی دو، معاف کر، دوسری طرف پھر آگے نہیں جی دو، نہیں جی دو، لا یسألون الناس الحافا۔ یہ جو خاص لوگ ہیں نا، جو آپ کے صدقے کے اولین مستحق ہیں، یہ کبھی بھی چمٹ کے سوال وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو تم اپنے مال سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اگلی جو آیت ہے یہ صدقے کی، یہاں پہ جو ہے وہ اختتام ہو رہا ہے، پیچھے جتنی آیات تھی صدقے کے متعلق تھی، یہ آخری آیت ہے جس میں دوبارہ صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو دن اور رات کو صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپ کے بھی اور ظاہراً بھی،
چپ کے بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ ضرورت پڑے تو ان شرائط کے ساتھ جو ہم نے کل کی نشست میں عرض کی تھی کہ ترغیب دینا مقصد ہو تو کر سکتے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو بھائی کاروباری معاملات میں پریشان ہیں الجھے ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے جو قرضے ہیں دفع فرما، جو بھائی کاروباری معاملات میں پریشان ہیں اللہ پریشانیاں دور فرما، حلال رزق میں وسعت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔